محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، گزشتہ جمعوں سے یہ بات میں عرض کہ یہ مدارس کیا ہیں اور اس دور میں کیوں ان مدارس کی بے وقتی ہے، اور جیسے ایک یونیورسٹی کی ایک اہمیت ہوتی ہے، وہ اہمیت کیوں ہم مسلمانوں کے دلوں میں نہیں ہے؟ ہمارے بچے کیوں نہیں پڑھتے اس میں؟ اس سلسلے میں نے قرآن حدیث سے کچھ باتیں عرض کر رہا تھا، آج ایک اور بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے نظام دنیا کی تعلیمی نظاموں پر دو بہت بڑے اشکال اور اعتراض کیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو شکوہ ہے کہ تمہارے جو نظام ہے وہ ناقص کیوں ہے۔ ایک بات تو اللہ پاک نے یہ فرمائی، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ تمہارے نظام تعلیم میں آخرت نہیں ہے، آخرت کی اہمیت نہیں ہے، آخرت کی وقت نہیں ہے، آخرت کے تذکرے نہیں ہے، آخرت کا نصاب نہیں ہے، اس کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت کو محسوس کرنے والا نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں مغفرت، اللہ کی رضا، آخرت، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ حالانکہ مغفرت سے بھی بڑا ہمارا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اللہ کی رضا سے بھی بڑا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو بڑے مسائل کی طرف تو تمہاری توجہ نہیں ہے، بڑے مسائل کو تمہارے نظام تعلیم میں اہمیت ہی نہیں دی گئی۔ چلیں اس سے قطع نظر کرتے ہیں، ویسے یہ سوچنے کی بات ہے، سب کچھ پڑھا، سب کچھ جانا، یہ نہ جان سکے کہ مغفرت کے اسباب کیا ہیں، اللہ کی رحمت کے اسباب کیا ہیں، ہدایت کے اسباب کیا ہیں۔ آج ہمارے کتنے بچوں کو ہدایت کا پتہ ہے؟ آپ میں کچھ سوال کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے بھی کیجئے، بچوں سے کیجئے، پتہ چل جائے گا آخرت کے علم سے ہدایت کیا ہے، ہدایت کی شکلیں کیا ہیں، ہدایت کی قسمیں کیا ہیں، ہدایت کے اسباب کیا ہیں، ہدایت میں رکاوٹ بننے والی چیزیں کیا ہیں، ہدایت ملتی کن کو ہے، ہدایت سے محروم کون لوگ ہوتے؟ کچھ نہیں پتا۔ آپ یہ سوال کیجئے کسی سے، یہ بتائیے مغفرت کی بہترین دعا کیا ہے؟ ایک آدمی، اللہ کے نبی نے بہترین دعا سکھائی ہو، مغفرت کے اسباب کیا ہیں؟ خیر، آخرت تو ہمارے ہاں مقصد ہی نہیں ہے۔ اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے جو ایک اعتراض کیا ساری دنیا کے نظام تعلیم پہ، وہ دوسرا اعتراض اللہ پاک نے یہ کیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ تم کو بڑا ناز ہے کہ ہم مسائل کا حل ہم سیکھتے ہیں، تم مسائل کے حل کا صرف ایک پہلو معمولی سا جانتے ہو۔ ساری دنیا کے نظام تعلیم میں مسائل کا جو حل بتایا جاتا ہے وہ ظاہری حل بتایا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں ہم کہ دنیا کے اندر جو مسائل کے حل کے نظام ہیں وہ دو ہیں، ایک مشاہدے والا نظام، ایک غیبی نظام۔ ساری دنیا کی یونیورسٹیاں، وہ پاکستان کی ہوں، وہ ہندوستان کی ہوں، وہ امریکہ کی ہوں، ساری دنیا کی تعلیمی نظام وہ جو مسائل کا حل ہمیں سکھاتے ہیں وہ مشاہدے والا، نظر آنے والا، تجربوں والا، بس یہ نظام سکھاتے ہیں۔ حالانکہ
ایک دوسرا نظام ہے، وہ ہے غیبی نظام۔ غیبی نظام کا بڑے سے بڑے کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو نہیں خبر غیبی نظام کیا ہے۔ غیبی نظام تو قرآن میں ہے، اور سچ بات یہ ہے کہ اصل نظام غیبی ہی ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، وہ کسی کے حوالے نہیں کیا۔ اب میں آپ کے سامنے اب کچھ موٹے موٹے مسائل رکھوں گا، اور اس کے اعتبار سے مثلاً ہمارا گھریلو زندگی ہے، گھریلو زندگی میں ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، میری شادی کامیاب ہو جائے، اس کے بعد اولاد ہو تو اولاد میری فرما بردار ہو، پھر میرے گھر میں محبتیں ہوں، بیوی مجھ سے جھگڑے نہیں، لڑے نہیں۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ امیر کا بھی مسئلہ ہے، یہ غریب کا بھی مسئلہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے اس مسئلے کا دنیا ہمیں کیا حل دیتی ہے؟ دنیا کہے گی پسند کی شادی کر لو، اچھی زندگی گزرے گی۔ تو پھر ہوا کیا؟ آپ جا کے ریسرچ کریں، تحقیق کریں، سب سے زیادہ طلاقیں پسند کی شادیوں میں ہو رہی ہیں۔ اس کی بھی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ جذباتی انتخاب ہوتا ہے، اور جذبات کے پیچھے عقل نہیں ہوتی، بس محبت ہو گئی، کہتے ہیں محبت ہو گئی، شادی کر لی پسند کی۔ ایک آدمی، اللہ تعالیٰ نے عقل اس لیے دی ہے کہ ہر چیز دیکھو، وہ تمہاری مناسبت کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کا نظام جو رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ لیکن جس وقت محبت ہو رہی آتی ہے تو جیسے ہمارے نبی نے فرمایا تھا، حبک الشیء یعمی ویسم، محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، اس وقت کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ جذباتی انتخاب ہوتے ہیں، اس لیے ناکام ہوتے ہیں۔ اب دنیا کا نظام کیا کہتا ہے؟ بہت پڑھے لکھا انسان ہو، اس سے پوچھیں بھائی آپ کامیاب شادی چاہتے ہیں، گھریلو کامیاب زندگی چاہتے ہیں، کیا کرے گا؟ بھائی بیوی کو خوش رکھو، کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، اس کی ڈیمانڈیں پوری کرو، گھر میں پیسہ ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ دیکھ لیجئے آج جتنی طلاقیں ہیں اس سے پہلے اتنی نہیں تھی، آج جتنے جھگڑے ہیں اس سے پہلے اتنے نہیں تھے۔ کیوں؟ ان بیچاروں کے پاس صرف ظاہری علم ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو گھریلو محبتیں ہیں اس کا غیبی نظام کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غیبی نظام کیا بتایا۔ اب میں آپ کے سامنے، یہ ہمارے نہ بچوں کو پتا ہے، نہ نوجوانوں کو پتا ہے، نہ ہمارے ڈاکٹروں کو پتا ہے، نہ انجینئروں کو پتا ہے، نہ سائنسدانوں کو پتا ہے۔ کہاں سے پتا چلے؟ ان کی کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ یہ نظام کس نے بتایا؟ یہ حدیثوں میں ہے۔ حدیثیں کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ یہ مدرسوں میں۔ یہ نظام قرآن میں ہے۔ قرآن کہاں ہے؟ مدرسوں میں ہے۔ تو ہمارے یہ بچے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی سے کم نہیں ہیں، ان کے گھر تک کوئی نہیں پہنچتا۔ اب میں مثال دوں آپ کو، دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھے تو شیاطین اس کے ساتھ داخل ہوتے، شیاطین داخل ہوتے۔ اچھا کیا ہو گیا جی؟ شیطان داخل ہو گئے تو ہم کہتے ہیں ڈاکو نہ آئے، چور نہ آئے، شیطان آتا ہے تو آ جائے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان گھر میں آ گئے، قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کسی نے ماں کو دشمن بنایا ہوا ہے، کسی نے بہنوں کو دشمن بنایا ہوا ہے، کسی نے بھائیوں کو دشمن بنایا ہوا ہے، کسی نے کاروباری پارٹنر کو دشمن بنایا ہوا ہے، سیاسی دشمنیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہے عدو مبین، اصل دشمن تمہارا نفس ہے، تمہارا شیطان ہے۔ اس دشمنی کا اس دشمن کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں جانتا؟ یہ نظام غیبی ہے، یہ صرف مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ اب حضور کی ایک اور حدیث دیکھ لیجئے آپ، بلکہ ہوا حدیث سے پہلے قرآن دیکھ لیجئے۔ آدم اور حوا جنت میں موجود تھے، خوش تھے، اس جنتی زندگی تھی، مزے تھے، عیاشیاں تھیں، خوشیاں تھیں، آسائشیں تھیں، کوئی غم نہیں تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ میاں بیوی کو مسائل میں مبتلا کس نے کیا؟
فوسوس لهم الشیطان، شیطان نے کیا۔ ان میں جدائیاں کس نے ڈال دی؟ شیطان نے ڈال دی۔ ان کی پریشانیوں کا سبب کون بن گیا؟ شیطان بن گیا۔ اب ایک اور حدیث سنیے، حدیث میں آتا ہے شیطان اپنا تخت لگاتا ہے اور شیطان اپنے چھوٹے شیطانوں کو بھیجتا ہے، جاؤ لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرو۔ اب کوئی جاتا ہے، کوئی چوری کرا لیتا ہے، کوئی نماز چھوڑوا دیتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے۔ شیطان اس کے بعد ان سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی تم نے کیا کیا؟ یہ غیبی نظام آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہ گناہ کیا۔ کہتے ہیں کوئی بڑا کام نہیں کیا، میں نے فلاں آدمی کو یوں گناہ میں مبتلا کر دیا، کوئی بڑا کام نہیں، میں نے بیاں بیوی میں جدائیاں کرا دی۔ اس کو سینے سے لگاتا ہے، شاباشی دیتا ہے، تم نے کیا ہے اصل کام۔ اب دو خاندان ٹوٹیں گے، اب خدا کی رحمتیں منقطع ہوں گی، بے برکتیاں آئیں گی، کینے آئیں گے، سب کچھ تم نے کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی کی حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے گھریلو مسائل میں شیطان کا عمل دخل ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ شیطان کے گھر میں آنے میں غفلت کا دخل ہے۔ ایک بسم اللہ چھوٹ گئی۔ اب ہمارے کتنے بچے ہیں، ہمارے کتنے بڑے ہیں جن کے پاس اس علم کی پہچان ہے، یہ حدیثیں ان تک پہنچی ہیں، ان کو یہ حدیث معلوم ہے اور ان کا اس حدیث پر ایمان ہے۔ ایمان کیسے آئے گا؟ علم ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ اب دیکھیے گھریلو جھگڑوں کا بڑا غیبی سبب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اللہ کی قسم ہماری آنکھ کا دیکھا ہوا جھوٹ ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا قیامت تک سائنسی تحقیقات کر لے، کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکتی کہ شیطان کو دیکھ لے، یا شیطان سے بچنے کے لیے کوئی دوا بنا لے، کوئی کیمیکل بنا لے، کوئی ایسی مشینیں تیار کر لے کہ گھر میں شیطان نہ ہو۔ یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ طاقت ہے۔ یہ علم کہاں سکھایا جاتا ہے؟ یہ علم ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے سکھایا جاتا ہے۔ اب گھریلو زندگی ایک مصیبت۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہم نے ایک مرتبہ ایک کلاسیں لی، باہمی تعلقات اور نبوی تعلیمات، تو ان کلاسوں کے لیے مجھے جمع کرنا پڑا قرآن حدیث کو۔ ہم جمع یہ کر رہے تھے جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں اس کے عمومی اسباب کیا ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، کیونکہ اس سے بڑا علم نہیں ہے، یہ آسمانی علم، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو ایک سبب ہمارے سامنے یہ آیا، جن گھریلو زندگی میں گناہ ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے، جیسے سیلاب ہے، طوفان ہے، اور قتل و غارت گری ہے، فلاں ہے، یہ عذاب کی شکلیں ہیں۔ ایک شکل عذاب کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے دلوں کے اندر آپس میں نفرتیں ڈال دیتے۔ قرآن کی آیت سنیے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، میں قادر ہوں اور اوپر سے تمہارے اوپر عذابوں کو مسلط کر دوں۔ علماء نے تشریح کی، اوپر کا عذاب یہ ہے، ماتحتوں کے لیے اوپر والے عذاب بن جاتے ہیں، بیوی کے لیے شوہر عذاب، بہو کے لیے ساس عذاب، اور رعایا کے لیے حکومت والے عذاب، ادارے والے عذاب۔ اللہ کہہ رہے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، میں تمہارے ماتحتوں کو عذاب بنا دوں، اولاد عذاب، ماتحت عذاب، بیوی عذاب۔ او یلبسکم شیعا، میں تمہاری اجتماعیت کو ختم کر دوں، میں تمہارے اندر گروہ بندیاں پیدا کر دوں جب تم گناہ کرو گے۔ یہ سبب کہاں بتایا؟ یہ غیبی نظام کا تعارف کس نے کرایا؟ یہ آسمانی علم ہے، ٹھوس علم ہے۔ اور قرآن کی ایک اور آیت ہے، بہت ساری آیتیں ہیں اس پہ، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ
فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. جب نصارہ نے اپنی تعلیمات کو چھوڑا عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. سب اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں عداوت بغض، تو ہم نے ان کے سینوں میں عداوت اور بغض بھر دیے. یہ سبب ہے، یہ غیبی نظام ہے. اللہ تعالیٰ کو یہی شکوہ ہے کہ تم اس غیبی نظام کو نہیں جانتے، اس لیے تمہاری زندگیاں ناکام ہیں. آپ جا کے دیکھیے گا کہ طلاقوں کی شرح کہاں تک پہنچ گئی ہے. شادی کو ابھی 4 دن ہوتے نہیں اور طلاقیں ہو جاتی ہیں. ہر دن کوئی آدمی آ رہا ہوتا ہے، یہی مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے. ہماری شادی کو ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے، ابھی بھی ایک صاحب آئے یہی مسئلہ پوچھ رہے جی فلاں ہے جی، وہ اتنی شادی کو 1 ہفتہ ہوا ہے اور ان میں آپس میں جدائیاں ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تعلیم ہمارے پاس ہے جس سے ہم اس کائنات، یہ کائنات ایسے نہیں ہے بھائیوں کہ اللہ نے بنائی اور بنا کے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ اس کائنات سے الگ تھلگ ہو گئے. ایسے تو ہم بھی نہیں ہوتے. فیکٹری ہم بنائیں اور ہم الگ تھلگ ہو جائیں، آفس ہم بنائیں اور الگ تھلگ ہو جائیں. نظام یہاں وہی اسی کا چلے گا جس کی یہ کائنات ہے. اور اس نے اپنے نظام کے لیے کتاب بھیجی اور اس کتاب کی وضاحت کے لیے ایک رسول بھیجے. اور جب وہ رسول نہیں رہے تو رسول کے نائب ان مدرسوں کے اندر بیٹھے ہیں جن کو کوئی سمجھتا نہیں ہے. لوگوں کو ناز ہے اپنی تعلیم کے اوپر. اور یہ بات بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے. جب رسول اپنی آسمانی تعلیم، غیبی تعلیم لے کے آتے، لوگ ان کو ٹھکرا دیتے. ان کو کیا پتا، مولویوں کو، ان رسولوں کو کیا پتا. ہمارے پاس تو کمپیوٹر کی تعلیم ہے، ہمارے پاس تو سائنس ہے، ہمارے پاس تو بڑے بڑے ادارے ہیں. اللہ پاک کہتے پھر کیا ہوا فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پھر ان کا یہ مذاق ان کو لے کے ڈوبتا ہے. ناقدروں کو ناقدرے ناکام ہو. دیکھیں پاکستان پنپ ہی نہیں سک رہا کیونکہ پاکستان میں یہ غیبی نظام نہیں ہے. اٹھ نہیں سک رہے ہم. ہمارے پاس نہ معیشت کا غیبی نظام ہے، نہ ہم میں اس پر اعتبار ہے، نہ ہم اس نظام کے جاننے والوں کو علم والا سمجھتے ہیں. تو ہمارے لیے تباہیاں ہی ہیں. نہ امن آ سکا، نہ معیشت مستحکم ہو سکی، نہ ہمارے گھر بس سکے، نہ ہمارے اداروں میں سکون آ سکا، نہ ہماری معیشت اچھی ہو سکی. کیا ملا ہمیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی نظام تعلیم ہمارے پاس ہے. یہ میں نے آپ کو اچھا اسی گھریلو نظام میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میری اولاد فرما بردار ہو. اس وقت کے مسائل میں بڑا مسئلہ اولادی کی نافرمانی ہے. اب مجھے یہ بتائیے اس مسئلے کا حل ہماری دنیا کے نظام تعلیم میں کیا ہے؟ آدمی نہ اولاد کا پیدا کرنا انسان کے بس میں، نہ اولاد کے فرما بردار بنانا انسان کے بس میں. ہاں اس کا غیبی نظام ہے. کس نے بتایا؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. کیا فرمایا؟ یہ جو میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع کی ایک دعا بتائی، جو لوگ اس دعا کو چھوڑیں گے ان کی اولاد نافرمان پیدا ہوں گے. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. بخاری شریف کی روایت ہے. اب ہم نے حضور کے اس غیبی تعلیم، ان مدرسوں کی بے وقتی اور بے اہمیتی کی وجہ سے ہمارا چھوٹا نقصان ہوا. کتنے نوجوان ہیں پسند کی شادیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، کتنوں میں سے کتنوں کو یہ دعا آتی ہے. اور پھر اولاد جب جوتی لگاتی ہے، خدا کی پناہ خدا کی پناہ، انسان جیتا جی مر جاتا ہے. پوچھئے ان بوڑھے حضرات سے جن کی اولادوں کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو صرف 2 چند حدیثیں بتائیں. یہ نظام ہے پورا تعلیمی نظام. الحمدللہ ان چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں کے پاس یہ نظام ہے. اور اللہ کا فضل ہے، پیسوں کی کمی ہو، 8,000 تنخواہ، 20,000 تنخواہ، 25,000 تنخواہ، ان تنخواہوں میں
اللہ کا فضل احسان ہے جس کے پاس یہ نظام ہے. آپ جا کے پوچھئے, ان کے شکوے کم, ان کے گھریلو مسائل کم, ان کی پریشانیاں کم. جو ہیں پریشانیاں وہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے بھی اس میں اتباع میں عمل میں سستی کی ہے. اگر کوئی بھگت رہا ہے تو اس میں, لیکن الحمدللہ آپ جا کے دیکھیے, ان کا رونا کم, ان کی پریشانیاں کم, ان کے گھروں میں طلاقیں کم, ان کے گھروں میں الحمدللہ جھگڑے کم. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک نظام ہے مالیات کا. اب ہم کہتے ہیں جی معیشت, اکنامکس, فلاں ہمارے بچے نے فلاں MBA کیا ہے اور فلاں ماسٹر میں ڈگری لی ہے اور یہ فلاں جگہ سے معیشت کا نظام سیکھ کے آیا. تو اللہ پاک کہتے ہیں جو بھی تم نے سیکھا یہ صرف ظاہری ہے, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اس کے پیچھے معیشت کا ایک غیبی نظام ہے. کیا قرآن کی آیت آپ نے نہیں پڑھی؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کی روزی تنگ کر دوں, جس کی روزی کشادہ کر دوں. اب علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں, الحمدللہ میں نے بھی جمع کیا. حدیث سے 11 اسباب ہے رزق کے غیبی اسباب, 11 ہیں رزق کے غیبی اسباب. یعنی وہ اسباب جو دنیا کی تعلیم میں نہیں ہیں, وہ قرآن حدیث میں بیان کیے گئے. جو شخص بھی ان اسباب کو اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ غیر محسوس طریقے کے اس کی معاشی پریشانیوں کو دور کریں گے اور اس کی معیشت اچھی ہوگی, اس کے گھروں میں برکتیں آئیں گی, اس کے کاروبار میں برکت آئیں گی. 11 اسباب ہیں اللہ کے نبی نے بتائے ہیں. اس نظام یعنی ساری دنیا کے عقل والوں کی عقلیں جمع کر لیں, اللہ کی قسم وہ ذرہ بھی نہیں بنتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ بوجھ کے سامنے. ساری دنیا کے حکماء, عقلاء, سائنسدان, ساری دنیا کے, حضور جہاں تک پہنچے وہاں کوئی پہنچ سکتا ہے. تو رزق کا غیبی نظام بھی ہمیں نہیں پتا. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ جتنا پیسہ آ رہا ہے, بلکہ اگر میں اس میں ایک اشارہ کروں آپ کو, اس میں ایک بنیادی فرق جو ہم نے دیکھا قرآن حدیث سے, ساری دنیا کا نظام تعلیم آپ کو یہ سکھائے گا کثرت کثرت کثرت, کہ آپ کے مسائل کا حل یہ ہے آپ کے پاس پیسے زیادہ ہونے چاہیے. ورک شاپیں کرائیں گے اور کیسے بڑھانا ہے یہ آپ کو بتائیں گے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم میں برکت برکت برکت. سوچ کا ہی فرق آ گیا, ایک نظام ادھر جا رہا ہے تو ایک نظام ادھر جا رہا ہے. لہذا جس کا ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام پر ہے اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ کثرت کا علم رکھنے والے یہ جہالت ہے, یہ علم نہیں ہے. پیسوں کے زیادہ ہونے سے ہماری پریشانی دور ہوگی ایسا نہیں ہے. اور اس کی ایک آسان سی مثال دوں, بہت سارے حضرات مالی اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے اچھے حالات تھے ماشاءاللہ, گھر میں 2 گاڑیاں تھیں, فیکٹری تھی, سب کچھ تھا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, بندش ہو گئی, سب ختم ہو گیا. تو میں پہلے ان سے ایک بات پوچھتا ہوں, اچھا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہ لیں کم سے کم اتنا تو ہو جائے, چلیں 2 نہیں تھی 1 تو ہو. اچھا میں ان سے پوچھتا ہوں, آپ جو چیز آپ ذہن میں یہ لے آ رہے ہیں کہ یہ ہو اتنا ہو جائے, تو جن کو اتنا میسر ہے آپ ذرا ایک چکر ان کے پاس لگائیے, آپ ان سے پوچھئے کہ آپ خوش ہیں, وہ آپ سے زیادہ پریشان ہو. یہ میں اتنی کھلی بات کر رہا ہوں, آپ ابھی تجربہ کر لیں. جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں, جہاں تک آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کی نگاہ میں جو لوگ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, کبھی آپ ان کے برابر میں بیٹھ کے دیکھیں, اس کے شکوے آپ سے زیادہ ہوں. تو کیا پریشانی ہمارا مقدر ہے, ہم روتے ہی رہیں گے؟ جی ہاں, جب تک ہمارے پاس غیبی نظام نہیں ہوگا ہم ان مدرسوں والوں کے سامنے 2 زانو ہو کے شاگردی نہیں اختیار کریں گے, اللہ کی قسم پھر روتے ہی رہیں گے. غیبی نظام سیکھنا پڑے گا. یہ کائنات ظاہری اسباب سے تھوڑی چل رہی. اچھا میں کتنی عرض کروں, مجھے یہ تو میں اشارے دے رہا ہوں, ورنہ اس میں سے ایک کے لیے مجھے کئی جملے چاہیے. تو سیکھیں گے انشاءاللہ آپ حضرات, نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ, خود بھی سیکھ لیجئے, اپنی اولادوں کو سیکھ لیجئے.
بچے آتے ہیں کہ جی میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں. بھائی اللہ کے واسطے چلو، یونیورسٹی میں تم روزانہ 4-6 گھنٹے لگاتے ہو، ہم کہہ رہے ہیں تم ہفتے میں 1 گھنٹہ ہمیں دے دو. آؤ قرآن سیکھو، غیبی نظام سیکھو، اور نہ تمہارے مسائل ایک ہفتے میں حل. اب تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، میں ہر نظام میں حضور کی سنتیں جمع کر رہا ہوں. میں نے کاروباری نظام میں جمع کی ہیں سنتیں، چند سنتیں ہیں بس، جو کمانے کی سنت ہے، خرچ کرنے کی سنت ہے. ان سنتوں پہ اس دیواجی نظام کی چند سنتیں ہیں. پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے. 2 ہفتے کوئی بیوی ان سنتوں پہ عمل کرے، اس کے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے. شوہر ان سنتوں پہ عمل کرے، اس کے گھر کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. کاش کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی قدر کی ہوتی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے. آج حضور نہیں ہے، حضور کے وارثین ان مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور بھی چٹائیوں پہ بیٹھتے تھے، صفہ میں پیٹ پہ پتھر بنتے تھے. آج بھی وہ نظام جو کا توں الحمدللہ باقی ہے. ظاہری ٹیپ ٹاپ تو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن علم ان کے پاس آسمانی ہے جس کی گرد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے.